السلام علیکم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ روزانہ وقت نکالتے ہیں اور پھر ویڈیو کو اس نیت سے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے اور اپنے آنے والی کل کی زندگی نہ صرف اپنی زندگی تبدیل کریں گے بلکہ اپنے آس پاس کے ماحول پر بھی اثر انداز ہوں گے ایک باعمل مسلمان بن کر۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچ مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے روز قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے دے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4000 یعنی 4000۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس امت کو یہ بتا رہے ہیں، یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر میرا امتی یہ چاہتا ہے کہ اسے قیامت کے روز کی تکلیفوں سے نجات مل جائے، آزادی مل جائے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے اسے یہ کرنا پڑے گا کہ وہ کسی تنگ دست کو مہلت دے۔ یعنی اگر آپ سے اس نے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے، کوئی پیسے لیے ہوئے ہیں، تو اس کو وہ دقت ہو رہی ہے دینے میں، تو اسے مہلت دے، موقع دے آسانی سے، کہ وہ آسانی سے آپ کی لی ہوئی رقم جو ہے آپ سے وہ واپس کر سکے۔ اور اگر اس سے بھی بڑھ کر یہ کر دے کہ وہ پیسے دینے والا پیسے لینے والے امتی سے اس کا قرض جو ہے سرے سے ہی معاف کر دے، تو پھر یقیناً اس کا انعام قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیں گے کہ اس کو قیامت کے روز کی جو تکالیف ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دقت ہوگی، اس دن جنت میں جانے سے پہلے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، قیامت کے دن کی جو تکلیفیں ہوں گی، ان سے وہ بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیں گے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ میرا روز کی حدیث کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو میں سب سے زیادہ توجہ دلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس کی طرف آتے ہیں۔ ہم اول تو کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں، اور جو دیتے ہیں وہ پھر روب ڈالتے ہیں اور پھر تنگ کرتے ہیں، اور اس کے بہانے سے اسے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسا کوئی عام میں سے یعنی ہمارے لوگوں میں سے کوئی ایسا کر رہا ہے کہ وہ کسی کو اس قابل ہے کہ وہ قرضہ دیتا ہے، ادھار دیتا ہے، اور پھر اس کو مہلت بھی دے رہا ہے، اور اگر اپنے وسائل ہیں تو اس غریب آدمی کو، اس شریف آدمی کو وہ معاف بھی کر دیتا ہے، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر رہے ہم، تو پھر ہماری کوتاہی ہے، ہمیں اس کوتاہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آئندہ زندگی میں اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس غلطی سے، اور اگر ماضی میں ایسا ہو چکا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور پھر جس سے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تھی، جس کو آپ نے تنگ کیا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، اس سے بھی معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا ڈیر لگا کے اس سے زیادہ گناہ کر کے بھی آ جاؤ گے
آ کے مجھ سے معافی مانگ لو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وقت وقت پر کوشش کریں کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بندہ مومن جو ہے وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے، ساتھ ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیے، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں پر اپنا خصوصی کرم کیجیے، اس کا خیال رکھیے، اچھا سلوک کیجیے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں اور یہی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کو خوش کرنا اور اپنے نبی کو خوش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے، ہم کوشش بھی کریں اور آئندہ زندگی میں ہر جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔